پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی۔ وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے گھروں کی طرف بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین میں دے مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری چینل شوبی وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو لوگوں کو برائی کا راستہ چھوڑنے اور اچھائی کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جانوروں میں نر اور مادہ اور انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین یا جورڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی لیکن گناہوں میں بڑی ہی بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ قوم ہر وہ کام کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس قوم کے لوگوں کی سب سے بری بات یہ تھی کہ اس قوم کے مرد اپنی نفسیت جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے ہی پاس جایا کرتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی کہ وہ لوگ اسے برا کام نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور ان کی اس برائی کے ذمہ دار شیطان تھا۔ جب شیطان نے چاہا کہ اس قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک بڑی ہی عجیب سی ترتیب اپنائی۔ ابلیس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی شکل میں ایک باغ میں روز آنے لگا اور ہمیشہ اس باغ کے پھل اور پھلوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ اس باغ کا مالک اس لڑکے کو پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ لڑکا بڑی ہی پھرتی سے بھاگ کر اس باغ کے باہر چلا جاتا۔ جب باغ کا مالک ایک دن بڑا ہی پریشان ہو گیا تو ابلیس نے اس سے آ کر کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس باغ میں نہ آؤں اور تیرا پیچھا چھوڑ دوں تو تجھے میرے ساتھ یہ گندا کام کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر باغ کے مالک کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا یہ تو بہت ہی اچھا رہے گا، اور اس نے اس خوبصورت لڑکے کی یعنی ابلیس کی بات مان لی، اور پھر وہ اس برائی میں مبتلا ہو گیا، اور دھیرے دھیرے شیطان نے یہ برائی پوری قوم میں پھیلا دی، یعنی ساری قوم اس بدفعل میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا اور اس فعل بد سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیرے گا اور تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ لیکن اس قوم کے لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا ہو چکے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ہمیں نصیحت مت دو، بڑے پاک اور صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہیں کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا ان لوگوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور صرف چند ہی لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اتنا سب دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور ان کی بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے
اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ وہ 2 فرشتے بہت ہی خوبصورت 2 نوجوان کی شکل میں دنیا میں آئے اور وہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ جب وہ 2 خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بے حیائیوں سے واقف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ جیسے ہی قوم کے لوگوں کو ان لڑکوں کے بارے میں پتہ چلے گا، وہ یہاں میرے گھر پر آ جائیں گے اور میرے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام من ہی من میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی جلدی اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان دونوں جوانوں کے بارے میں قوم کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ وہ فوراً باہر گئی اور اس نے سارے بگڑے ہوئے سرداروں اور نوجوانوں کو اپنے 2 مہمانوں کے بارے میں بتا دیا۔ قوم کے بدکار لوگ فوراً ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ان دونوں لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ دونوں میرے مہمان ہیں اور میں ہرگز ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیات خواہشات کو پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں، لیکن کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے۔ اتنا سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور طاقتور بھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان فرشتوں نے کہا، اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم تک تو کیا تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ کل صبح صادق اس بستی کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے، اور اب ان گناہگاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے سبھی لوگ صبح ہونے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے۔ صرف آپ علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ دوسرے دن بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے اور ان کے دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگے، ان کے گھر پر پتھر برسانے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے گھروں کو بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین میں دے مارا۔ خدا نے بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش کی اور اس طرح سے ان گناہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا اور کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس قوم کے لوگ جس حالات میں تھے ویسے ہی وہ پتھر کے بن گئے، اور ان کی پتھر کی وہ مورتیاں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جس جگہ اللہ کا یہ عذاب آیا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سین یعنی مرا ہوا سمندر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے اس سمندر میں کوئی مچھلی یا کیڑا مکوڑا پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا پانی اتنا کھارا ہے کہ اس کو اگر منہ میں لے لیا جائے تو فوراً الٹی ہو جائے۔ گناہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتا اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ آج بھی کچھ ماڈرن قسم کے لوگ
اور یہودی اور نصارہ کے لوگ اس کام کو برا نہیں مانتے اور ایسے ہی کاموں کو قانونی حق دلانے کے لیے پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے کام اور برے خیالاتوں سے حفاظت فرمائے، آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔